3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوسرا حکم وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تیسرا حکم وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا وہاں پر اقیم الصلاۃ کہہ کر فرمایا۔ حالانکہ عربی زبان میں اس سے آسان لفظ ہے صلو، نماز پڑھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس سے آسان لفظ موجود ہے یصلون۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یصلون، مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صلو، نماز پڑھو، مطلب یہ کہ جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہو نماز پڑھ لو، جماعت کے ساتھ پڑھو یا بغیر انفرادی طور پر پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو یا بغیر خشوع و خضوع سے پڑھو، جلدی پڑھو یا آرام آرام سے پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ صلو کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، آپ نے آرام آرام کے ساتھ ادا کرنا ہے، آپ نے آداب کا خیال کرنا ہے، آپ نے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور امت محمدیہ پر جب سے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی اس وقت سے جماعت کو لازم قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا اور واپسی آیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے 2 دن تک جماعت کی نماز پڑھائی۔ نماز کی فرضیت معراج کی رات میں ہوئی اور آپ علیہ السلام نے واپسی آئے اور بیت المقدس میں فجر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز کی امامت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک نماز پڑھائی۔ مقصد کیا تھا 2 دن پڑھانے کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا اول وقت میں پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ اور دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھائی، اور آپ علیہ السلام کو جماعت کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات نبیوں کے پاس بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پاس کے ذریعے، اور جبرائیل علیہ السلام وہی احکامات انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ، جماعت کرانے کا طریقہ اور اول اور آخر وقت دونوں میں پڑھا کر 2 دن میں، پہلے دن میں اول وقت میں پڑھایا اور دوسرے دن میں آخر وقت میں۔ مثلا آج کل ظہر کی نماز ہوتی ہے 12:15 بجے، ٹائم شروع ہو جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت، 12:30 بجے اول وقت میں ظہر کی نماز جماعت کروائی ایک دن، اور آخر وقت ہمارا ظہر کا ہے 5 بجے کا۔ اگر 5 بجے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو آخری وقت 5:30 4:30 بجے ظہر کی نماز پڑھائی، یعنی اول وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آخری وقت بھی بتایا۔ مقصد یہ تھا کہ نماز کی باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے امت کو بتایا کہ نماز کی اہمیت، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فرضیت کو اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب شخص وہ ہے جو سب سے پہلی صفوں میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی فرشتوں کی طرح صف بنا کر اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو؟
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس طرح سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے؟ فرمایا یتم الصفوف الاولی، پہلے اگلی صف کو مکمل کرتے تھے، پھر دوسری صف کو مکمل کرتے تھے، پھر تیسری صف کو مکمل کرتے تھے. پہلے جتنی بھی امتیں ہوتی تھی وہ سب بنا کر نماز نہیں پڑھتے، جب بھی سارے جمع ہوتے تھے نماز شروع کرتے تھے. لیکن یہ خصوصیت اس امت کو حاصل ہوئی ہے کہ صفیں بنا کر باجماعت نماز ادا کرنا کی خصوصیت یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی حدیثیں بیان فرمائی، ایک فضائل کے اوپر اور ایک وعیدوں کے اوپر، کہ جماعت کی نماز پڑھنے کے فضائل اور اس کے فوائد، اور جماعت کی نماز چھوڑنے اور اس کے نقصانات کے بارے میں وعیدیں اور نقصانات بیان فرمائے. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، تو مقتدی کو حکم میں آمین کہنے کا، اور کیونکہ اس وقت آمین فرشتے بھی کرتے ہیں، تو جب مقتدی اور فرشتے کا آمین موافق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ فضیلت بھی جماعت کی نماز کے ساتھ ہے، انفرادی نماز کے ساتھ نہیں. فرمایا جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدیوں کو حکم ہے ربنا ولک الحمد، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی اس ربنا ولک الحمد کو ادا کرتے ہیں. جب مقتدی اور فرشتوں کی ربنا ولک الحمد موافق ہو جائے، مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدیوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کی نماز کے ساتھ خاص کیا، انفرادی نماز کے ساتھ نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جماعت کی نماز ادا کرتا ہے اور جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دو قسم کے دعائیں فرماتے ہیں. ایک یا اللہ اس کی بخشش فرما، دوسرا یا اللہ اس پر رحم فرما. یہ خصوصیت بھی جماعت کی نماز والوں کے ساتھ خاص ہے. اور پھر جماعت کی نماز چھوڑنے والوں پر وعید ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مؤذن آذان دے، کوئی شخص آذان کی آواز سنے اور وہ بغیر عذر کے جماعت کی نماز نہ پڑھے، انفرادی نماز پڑھے، تو اس کی انفرادی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من عذر، عذر کیا چیز ہے؟ فرمایا خوف، اور دوسرا بیماری، ایسی بیماری کہ وہ چل کر مسجد نہ جا سکتا ہو، اور ایسا خوف کہ اسے دشمن کا خوف ہو کہ اگر میں مسجد کی طرف جاؤں تو مجھے مار دے گا. ان دو عذروں کے علاوہ اگر کوئی شخص بلا عذر جماعت کی نماز چھوڑ دیتا اور انفرادی پڑھتا تو اس کی جماعت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے. یہ جماعت کی نماز کی اہمیت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگ نوجوانوں کو کہوں کہ لکڑی جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر مجھے ان کے بچوں اور عورتوں کا خیال آتا ہے. تو یہ وعیدیں جماعت کی نماز چھوڑنے پر ہے. اور آج ہم تھوڑی سی بات کے اوپر تھوڑا سا عذر آ جائیں، کام میں مصروف ہو جائے، جماعت بھی چھوڑ گئی اور قضا نمازیں بھی چھوڑ دی، نماز کی اہمیت ہی چھوڑ دی. وہ رسول جس کے لیے جنت کو بنایا رب نے، جس کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور اس انداز میں لا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں، گھسیٹ کر آ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی لکیر بنی ہوئی ہے. اور اس مشکل وقت میں، اس مشکل بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کو ترجیح دی اور جماعت کی فضیلت کو بتایا. جب سے اس امت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، اس وقت سے جماعت کی نماز کو لازم قرار دیا. لیکن آج ہم جماعت کی نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے. کام میں لگے ہوئے ہیں، دکان میں لگے ہوئے ہیں، دفتر میں مصروف ہے، تجارت میں مصروف ہے، دفتری کاموں میں مصروف ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے.
عذر صرف اللہ نے دو ہی بتائے، ایک بیماری جس بیماری کے اوپر بندہ چل ہی نہیں سکتا اور اس کے اوپر بھی معاف نہیں ہے، گھر میں ادا کرنی ہے، لیٹ کر ادا کرنی ہے، بیٹھ کر ادا کرنی ہے، اور دوسرا عذر جو ہے وہ خوف ہے، جان کا خطرہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ باقی دکان، تجارت، دفتر کا کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو صرف دکان کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہو، یا دفتر کے کاموں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہو، اپنی ریڈی کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہو، دوستوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہو، تو اس کی انفرادی نماز پڑھ بھی لے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی کہ اذان کی آواز سنے اور وہ جماعت کی نماز کو نہ جائے، منادی کی آواز کی اتباع نہ کرے، نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے وہ، اور بعد میں انفرادی ادا بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ بغیر عذر کے بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، سنتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، تو بعد میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بغیر عذر کی جماعت کی نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ وہ بعد میں ادا کر بھی لے تو قبول نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت کی نماز کی اہمیت رسول اللہ نے بتائی ہے۔ عذر والے کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ باہر میں ادا کرے، گھر میں ادا کرے، لیکن بغیر عذر کے نماز کو، کی جماعت کی نماز کو چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہم آج تھوڑے سے بات پر نماز کو چھوڑ